میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے۔ تو جیسے کہ لفظ الربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے، الربا کے مطلب بڑھوتی۔ دوسرا ایک الفاظ ہے البیع، البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل۔ غنم، غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع اور انگلش لینگویج میں پروفٹ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنم۔ عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ۔ انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا اس کا؟ اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع، بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع، عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ آج اس کا موضوع ہے ربا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو مروجہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بینک کا انٹرسٹ جو ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ربا ہے۔ یہ معاشرے پہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینک کا جو سسٹم ہے اور یہ سارا یہ سسٹم ہے، لین دین جو بھی ہو رہا ہے بینک سے جو ہو رہا ہے، تو وہ ایک ربا ہے۔ ربا کا مطلب بڑھوتی، انکریمنٹ، انکریز ہونا، بڑھنا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا صرف ربا کے معنی بڑھوتی ہے، قرآن مجید میں کس طرح اس کو ہم سمجھیں، تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیئن، وَاعْلَمُوا انما غنمتم، بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیئن یعنی نفع ہو جائے، منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ۔ تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا۔ جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے، یہ ہوا نفع، پروفٹ۔ یہ جو پروفٹ ہے، یہ آپ کا پروفٹ جو ہے، اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے، اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، جو یہ کیٹیگریز ہیں۔ تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا۔ یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں۔ اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا، تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی؟
اضافہ، وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں، تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں، اس کو ربا کہتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی، یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال، کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں، اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان، ایک تو جیتے، ان کا جیتنا بھی ضروری ہے، اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے، اتنی زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار دھار آپ کی ہو رہی ہے، اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ، یہ ہمارے ویسٹ پہ آن کے قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے، اللہ کے راہ میں لڑیں گے، اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں، تب یہ شیئر ہوگا، 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں، کسی بھی شے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی انہیریٹنس کو کسی کو سونے کے زیورات مل رہے ہیں، مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ اس کیٹیگریز ہیں، 2 کیٹیگریز، یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں، حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی، یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. جتنی آیتیں ہیں ربا سے منسلک، ساری کی ساری ایمان والوں کو خطاب ہے. ساری آیات جو کہ ربا سے منسلک ہیں لفظ، وہ دیکھیں نیکسٹ آیت میں آپ دیکھیں ایمان والے آئے گا. سورہ آل عمران 3 اس کی 130 آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم ربا بڑھوتی کو دگنا چوگنا کر کے نہیں کھاؤ، اور اللہ سے تقوی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ دگنا چوگنا کرے کیسے کھا رہا ہے ایک آدمی؟ 100 روپے ہوا منافع، اس کو اردو میں 100 روپے منافع ہوا، 20 روپے اس نے دیا نہیں تو وہ 100 روپے ہو گیا، تو 20 روپے اس کا سمجھو نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر 100 روپے منافع ہوا، پھر اس نے 20 روپے 20 کتنے ہو گئے 40. دگنا چوگنا یہ اس طرح بڑھتا جائے گا آپ کے پیسے میں. آپ نہیں کر رہے جس طرح نان مسلم نہیں کر رہا. نان مسلم جو ہے، جو ایمان نہیں رکھتا آیت پہ، وہ تو 100 روپے اپنا پورا پروفٹ سمجھ رہا ہے. ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 100 کی جگہ 80 کر دیا. 20 کا میرے کو لاؤ، میری کیٹیگریز کو لاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ اس طرح سسٹم ایسا بنایا تھا کہ پوری دنیا کا سسٹم امیر غریبوں، تاکہ دولت جو ہے وہ امیروں میں نہ گھومتی رہے. وہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ اس لیے بنایا، تو وہ کیٹیگریز میں آپ نے شیئر کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو دے خطاب. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے اللہ کی آیت پر جو ایمان لا رہے ہیں. تو یہ بینکنگ سسٹم، یہ تو ڈیل ہے، یہ تو ہمارے آپ کے ڈیل ہے. یہ کوئی نان مسلم سسٹم نہیں ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ گاڑی چلانے کا طریقہ بتائیے، اسلامک طریقہ کیا، گاڑی کیسے چلائیں گے آپ؟ ہوائی جہاز کیسے چلائیں گے؟ لیڈیز کیسے چلائیں گاڑی؟ گاڑی چلانے کا ایک خاص طریقہ آ رہا ہے. بینکس دنیا میں جو بنتے ہیں وہ کسی اکنامک سسٹم پہ ایک بیس کر رہے ہیں. اس کو دوسرا نام دے کے اسلامک بینک کرنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سسٹم ہے تو بینکنگ سسٹم سمجھتے ہیں سب جو اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کو خواہ اس کو ایک ڈیل کو ایک بنانا یہ الگ چیز ہے بالکل. یہ تو آپ کو 100 میں سے جو 20 دینے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں دے رہے آپ، وہ بڑھ رہا ہے آپ کے پاس، وہ بڑھوتی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. ایمان والوں، دیکھیے یہ ایمان والوں کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، نہیں کہا تم بڑھوتی کو. اضعافا مضاعفہ، اضعافا مضاعفہ یعنی دگنا اور چوگنا کر کے. واتقوا اللہ، تقوی کے اختیار کرو اللہ کا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو پتہ ہی چل رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے دینے کو، ایمان والوں کو، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کرنے کو. کیونکہ ہمیں کہا 100 میں سے 20 دو. آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، مومن بننا چاہ رہے ہیں، مسلم ہونا چاہ رہے ہیں، ہم تو نکل جائیں، خارج ہو جائیں اسلام سے کہ بھائی میں تو 120 روپے کا نقصان نہیں کر سکتا، میں کیوں دوں کیٹیگریز کو. البقرہ 2 اس کی 275. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس.
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا، یعنی پاگل. یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البیع لین دین بڑھوتی کی مثال ہے، اور اللہ نے بیع کو لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا. اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں. دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ابھی کیا چیز بڑھوتی ہے، اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ 20 کھا رہے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خبتی کر دیا، من المس، چھو کے خبتی کر رکھا ہے اس کو. خبتی مطلب عجیب کہتا ہے، خبتی ٹائپ آدمی ہے وہ. یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے، 100 میں سے 20 کھا چلا جا رہا ہے. ذالک بانہم، یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، قالوا انما البیع مثل الربا. بڑا سمپل ہے. قالوا وہ کہتے جو کھا رہے ربا، جو ربا کھا رہے ہیں، بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں، قالوا وہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ انما البیع، بے شک یہ جو سودا باز ہے، یہ سودا بازی ہے، یہ جو ڈیل ہے مثل الربا، یہ ہے مثال ربا کی. قالوا انما البیع، وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے یہ مثال ربا کی ہے. تو کون سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی؟ بینک کا انٹرسٹ. بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں. قالوا انما البیع، اللہ اسے بیع کہہ رہا ہے، خود کہہ رہے ہیں. یہ جو بیع ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، خاص سودے بازی جو ہے بینک کی، ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ پوچھیں ربا کیا ہے؟ یہ بینکنگ کا سسٹم. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ بینک کی ڈیلنگز، بینک میں کام کرنا، نوکری کرنا، بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے ہیں ربا ہے، بڑھوتی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ خبتی ہیں یہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں خبتی ان کو، میں نے نہیں کہا خبتی، پلیز آپ ایک بات کو پکڑے نہیں. یہ اللہ نے کہا خبتی ہیں یہ، ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں بھائی کچھ جو بھائی کہ ربا کیا ہے. اور پھر سوال ہے بینک کا، اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہے کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں. حلال ہے وہ مطلب حلال کر کے لیں، مصیبت خبر حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر. کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے 2.5% یا کتنا پرسنٹ مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، اس پہ تو پابندی. اور 20 کھا رہے ہیں، 20 تو کھا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ اللہ کا. اور شیئر جو بیچارے غریب لوگ ان کا شیئر. تو بینک کا کتنا دے رہا ہے بینک آپ کو؟ 2.5%، پتہ نہیں کتنا، 3% کتنا، کبھی 1-2. اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ، 20 کھائیں. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل واضح ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یقین کریں میں جن لوگوں سے ملا انہوں نے کہا اس کو الٹا پڑھیں آپ. میں نے عربی کو سیدھا پڑھوں، الٹا کیوں پڑھوں گا میں؟ یعنی سیدھا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں ایک عربی سمجھتے ہیں، صاحب بیٹھے ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں لکھا ہے قالو، وہ کہتے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں، انما البیع، بے شک یہ جو بیع ہے، یہ خاص ڈیل جو ہے، یہ خاص سودا جو ہے، مثل الربا، یہ مثال ہے ربا کی. تو دنیا میں کس چیز، کون سی سودے کو مثال ربا کا کہا جاتا ہے؟ وہ بینک کی ڈیلنگز ہیں. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے حلال کر دیا خاص بیع کو. یہ جو بیع ہے کون سی بیع ہے؟ یہ بینک کی ڈیلنگز. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا جو بڑھوتی کھا رہے ہیں آپ، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو طیب چیز میں سے کھاؤ جو حلال ہے. میں پہلے کہہ چکا جو غنیم تمہیں پروفٹ ہوا تھا اس میں سے طیب حلال اچھا ہے وہ کھاؤ. شروع میں نے بتایا تھا، شروع کیا ہے، یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ
تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اور ربا جو ہے بڑھوتی وہ حرام ہے. یہاں اسے حرام کہہ دیا, ماں پہلے کہہ چکا ہے کلو. میں پڑھ دیتا ہوں, آیت کے شروع کا پورشن تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو کلو مما غنمتم حلالا طیبا, کھاؤ اس میں سے جو تمہارا نفع ہے جو اس میں سے حلال اچھا اور طیب ہے. تو یہاں ربا بڑھوتی, جب وہ بڑھوتی ہو گئی آپ کے پاس تو وہ حرام ہو گئی, کیونکہ وہاں بھی اللہ نے حلال کہا تھا حلال کھاؤ, تو یہاں حرام لکھا اس نے. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے. تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے, یعنی 80-20 جو ہے حرام ہے. وہ کیا ہے, وہ یہاں لکھا ہے ربا ہے, ربا حرام ہے. بئی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے وہ حلال ہے.